وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایران اور عمان کے مابین کامیابی کے ساتھ مذاکرات آگے جا رہے تھے۔ ایران نے یکدم ان کو روک لیا اور اعلان کر دیا کہ امریکی صدر کی دھمکیوں کے باعث مذاکرات مزید نہیں ہوں گے۔ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے بلاوا آیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم 2 دن کے دورے پہ سعودی عرب جائیں گے۔ یمن اور سعودی عرب کے مابین کشیدگی انتہائی بڑھ گئی ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر ایک دوسرا حملہ یمن نے سعودی عرب کے بحری جہاز پہ کیا ہے، جسے سمندر کے اندر ڈبو دیا ہے۔ ساتھ ہی چین کی ناراضگی سامنے آئی ہے۔ پاکستان کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو اگست ستمبر میں ملنے جا رہے تھے، جو خبریں آ رہی تھی، اب وہ پاکستان کو نہیں مل رہے۔ چین نے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر انہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کیا وہ ویڈیو دیکھتے وقت لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اگست 2026 بدھ کا دن ہے۔ جو مذاکرات ایران اور عمان کے ہو رہے تھے، امریکی صدر بار بار تڑیاں لگا رہا تھا ایران کو۔ کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ منگل کے دن مذاکرات نہیں ہوئے تو بڑا حملہ کر دیں گے۔ ایک بار پھر عمان کے ساتھ جو مذاکرات قریب جا رہے تھے، مارکو روبیو اور نائب وزیر اعظم امریکہ کے باقاعدہ اس کو مانیٹر کر رہے تھے اور رابطہ کر رہے تھے۔ بار بار کوشش کی جا رہی تھی عمان سے رابطے کی۔ جو سابقہ امریکہ کی ٹیم تھی مذاکرات کی، وڈکوف، انہوں نے رابطہ کیا تھا عمان سے، اور خبریں آ رہی تھی کہ عباس عراقچی جو ہیں وہ راضی ہیں، اور معاہدہ جو ہے وہ عمان کے اور ایران کے مابین ہو جائے گا، جبکہ امریکہ کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے یہ مذاکرات اگر ہمارے ساتھ بھی ڈائریکٹلی کی جائے، مگر ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر ہی نہیں رہا۔ وہ عمان کے ساتھ اپنے ابنائے ہرمز کی ایشو کو حل کرنا چاہ رہا ہے تاکہ دنیا بھر میں یہ انرجی کی سپلائی جو رکی ہوئی ہے، گیس اور تیل، جو مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، اس کو کم کیا جا سکے۔ اور وہ تقریباً عمان اور ایران ایک نقطے پہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ راستے عمان کے بھی کچھ استعمال ہوں گے اور کچھ ایران کے استعمال ہوں گے، کیونکہ ایران یکساں طور پہ 50-50 پہ تیار نہیں تھا۔ ایران اپنی ہی شرائط پہ، چاہے وہ جس کے ساتھ بھی مذاکرات ہیں، وہ کر رہا ہے۔ مگر امریکہ صدر کی دھمکیاں آئیں، اور میں حیران ہوں، وہاں پہ پورا امریکہ بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کی پوری کابینہ بیٹھے ہیں۔ اس کا وزیر خارجہ مارکو روبیو انتظار کر رہا ہے کہ ابنائے ہرمز جلد کھلنے والا ہے، اور یکدم یہاں پہ ایسی باتیں کر دی جاتی ہے ٹرمپ، جب تک آپ اس کے منہ کے بند نہیں کرو گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ کو جب تک اس کو خاموش نہیں کرو گے، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ جنگ مزید پھیل گئی ہے۔ یمن نے ایک بار پھر حملہ کر دیا ہے۔ جو یمن کا حملہ ہے سعودی عرب پہ، ایک تو 24 گھنٹوں میں یہ دوسرا ایک آئل ٹینکر اور یہ بحری جہاز، اب 2 کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ اب تک یہ 8 بحری جہازوں کو نشانہ بنا چکے ہیں، 28 کو انہوں نے واپس کر دیا، ان کا رخ موڑا ہے باب المندب میں۔ جس طرح 14 سال سے یمن کی ناکہ بندی ہوئی ہے، اسی طرح یمن نے بھی، آپ ایسا سمجھے کہ ناکہ بندی سعودی عرب کی کر دی اور ان کو مشکلات میں ڈال دی ہے۔ وہی 2 بڑے دروازے تھے، ایک چور دروازہ ہے جو بہت دور ہے، مگر یہ جو 2 دروازے تھے سعودی عرب کے لیے، وہ بھی بند کر دیے جا رہے ہیں، ابنائے ہرمز اور باب المندب۔ اگر 20% ابنائے ہرمز سے آ رہا ہے تو دنیا کا 13 سے 14% باب المندب سے تجارت ہو رہی ہے۔ پاکستان کی بھی زیادہ تر تجارت باب المندب کے راستے ہو رہی ہے، اور باب المندب میں پاکستان کے جھنڈے کے 2 بحری جہاز آج آسانی سے وہاں سے نکل گئے ہیں، اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مگر سعودی عرب کے ٹینکر کو باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ میری ٹائم جو برٹش ہے، ان کی جو آپریشنز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ اب تک 8 نشانے انہوں نے جو ہے وہ بحری جہاز کو لگائے۔ اس سے پہلے صنعاء میں بھی حملے ہوئے، اور امریکہ کے ساتھ مل کے بارڈر پہ یمن کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ جبکہ خبریں یہ بھی آئیں جو کنفرم نہیں ہے کہ پاکستان کا HQ-19 سسٹم جو فضائی دفاعی نظام ہے، وہ بھی وہاں پہ نصب ہے، اور وہ بھی جو میزائلز سعودی عرب کی طرف آ رہے ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا دفاعی معاہدہ
سعودی عرب کے ساتھ ہے، مگر اس کی تمام تفصیل اب تک قوم کے سامنے نہیں آئی۔ وہاں پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ، اور ایک بیت اللہ شریف۔ یہ دو مقدس مقامات ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، تمام تر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے۔ پاکستان اس کا خادم ہے، اور پاکستان ہی اس کے حفاظت کی ذمہ داری تو رب کی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر پاکستان پھر بھی اس کے لیے مرنے اور مارنے کو تیار ہے۔ مگر اب یہ معاہدہ جو آگے ہوا ہے، کیا ان کے سمندر میں جو تجارت ہوگی وہ بھی پاکستان کنٹرول کرے گا؟ کیونکہ جو ہمارے 13,000 فوجی، ہمارے 16 فائٹر جیٹ JF-17 یہ سعودی عرب کے اندر آلریڈی پاکستان کی موجود ہے۔ ان عرب ممالک کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں، مگر یہ پیسے یہ اگر طریقے سے لگائیں، میرے خیال میں ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ کبھی کوئی جنگ جیت نہیں سکتے، اور بڑی لمبی بحث ہے، مگر میں شارٹلی ختم کر لوں گا اس کو، کہ امریکہ ان کا تحفظ نہیں کر سکا۔ 14 سال تو یہ یمن کے خلاف لڑے ہیں، یہ 2014 سے تقریباً 12 سال ہو گئے، 12 سے 13 سال کہ یہ یمن کے حوثیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کو ختم نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ان کو آپ اٹھا کے دوسری جگہ پھینک نہیں سکتے۔ وہ ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں نہیں ہے، کروڑوں میں ہے۔ 70% آبادی کا زیادہ حصہ حوثیوں کا ہے آبادی کے لحاظ سے، اور سارے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ اکٹھے ہیں، یک ساتھ ہیں، اور ان کی ناکہ بندی کی گئی ہے۔ مگر جو عرب کی فوج ہے، سعودی عرب کی، وہ اس قابل تو نہیں ہے، حالانکہ پاکستان نے ٹرین کی ہے، یہاں پہ ٹرین ہوتا ہے۔ جب تک یہ پاکستان جیسے ملک سے، بنگلہ دیش جیسے ملک سے، انڈیا جیسے ملک سے جب تک یہ ہائر نہیں کرتے آرمی کو، یہ اپنی آرمی جتنا بھی آپ اس پہ کام کر لیں، ان کے ذہن میں بیٹھا ہے یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ آرمی کا کام 24/7 ہے، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ کر لیں گے، چاہے آپ ان کو لاکھ ٹریننگ دے دیں، اس طرح کی یہ اہل نہیں ہے۔ تو ان کو پاکستان سے ہائر کرنی چاہیے، عام لوگ ان کو بھرتی کرنا چاہیے، اس پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ پاکستانیوں کا، انڈینز کا اور بنگلہ دیش کا بھی بیچ میں فائدہ ہوگا، اور ان کا بھی فائدہ ہوگا سعودی عرب کا۔ اگر پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کے تھرو آگے جا کے پاکستان ان کی فورس کو وہاں پہ ان کو شہریت دی جائے، کل کو اگر وہ شہید ہوتے ہیں، ان کے بچے، ان کی فیملی تو کم از کم وہاں پہ ہوگی، وہ تو خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے، اچھی تنخواہیں وہ لے سکیں گے، تحفظ بھی کریں گے، اس ملک میں رہتے ہیں تو اس کا تحفظ بھی کریں گے۔ ان کی اپنی افواج، حالانکہ ایکوپمنٹ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بہترین فضائیہ فائٹر جیٹ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بڑے بہترین ہے، ٹائفون ہے، 4.5 کی رافیل قطر کے پاس ہیں، متحدہ عرب امارات کے پاس ہیں، اس طرح F-16 جو ہے سعودی عرب کے پاس ہیں، متحدہ عرب امارات قطر کے پاس ہیں، F-15 ایگل ان کے پاس ہے، بہترین بھاری فائٹر جیٹ ہیں جو زیادہ وقت تک فضا میں رہ سکتے ہیں، اور زیادہ جنگوں میں اس ایران کے خلاف استعمال وہی ہو رہا ہے 15 ایگل کو۔ تو ان کے پاس تو وہ سب کچھ وسائل وغیرہ ہیں، ان کا 3-4 سال لگے گا۔ یہ مین پاور اگر یہ 60-70-80 ہزار برابر کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ ان کے لیے بہت بڑی فورس ہوگی۔ باقی اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یار اگر ایران کی اور عربوں کے ساتھ جنگ ہے، اور پورا امریکہ جو دنیا کا سپر پاور ہے وہ ان عرب ممالک کے ساتھ کھڑا ہے، تو چاہے دنیا کی جو بھی طاقت آ جائے، اس کویت کے لیے، اس بحرین کے لیے، اس سعودی عرب کے لیے، قطر کے لیے، کہ وہ ان کا تحفظ کرے، تو ایران سے کیسے ان کو بچا پائیں گے؟ پاکستان جیسے ملک کے لیے تو پھر بڑی مشکلات آ رہی ہیں۔ ہم دفاعی معاہدوں پہ ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، مگر ان میں خیال کرنا پڑے گا، ان میں دیکھنا پڑے گا۔ جنگ کے دوران جو لپکے آ رہے ہیں ہماری طرف کہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیں، ہم نے اپنی طاقت سے دنیا کو شو کیا ہے، دنیا کو بتایا ہے، ڈیمونسٹریٹ کر کے ہم نے ایک چیز دی ہے جو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھو چائنا کی جو انڈسٹری تھی دفاعی، وہ زیادہ نہیں چل رہی تھی۔ پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کر کے انڈیا کے خلاف PL-15 4.5 جنریشن کے J-10C، پھر پاکستان نے جوائنٹ وینچر JF-17 بلاک 3، پہلے تھنڈر تھا، تو اس کا مظاہرہ عملی طور پہ پاکستان نے کیا ہے، تو ان کی انڈسٹری اس سے اٹھی ہے۔ تو اس طرح پاکستان نے جو عملی مظاہرہ کیا، اس کے بعد پاکستان کا مورال بلند بھی ہوا ہے، اور دنیا میں اس کی عزت بھی بڑھی ہے۔ پاکستان کی دنیا کی بہترین فورسوں میں سے فورس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی
کیونکہ مسلم ممالک میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کسی بھی مسلم ملک کے خلاف اگر پاکستان کسی دوسرے کے ساتھ اتحاد میں ہے تو مسلم ملک کے خلاف نہیں جانا چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ اس سے آگے مسائل جو ہیں مسلمانوں کے پڑیں گے اور پاکستان کا اس میں زیادہ نقصان ہوگا۔ بہرحال ایک پاکستان کے وزیر اعظم جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل بھی ساتھ ہوں، اور اللہ کرے کہ اچھے طور پہ معاملات آگے حل ہوں۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں چین کی ناراضگی کی۔ چین پاکستان سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ آیا ناراض ہے؟ کچھ اور وجوہات ہیں۔ پاکستان کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ملنے والے تھے J-35، وہ کہا جو جا رہا تھا، خبریں جو چھپ رہی تھی کہ وہ یار ستمبر تک آ جائیں گے اور یا اگست تک مل جائیں گے۔ اب اگست بھی آ گیا ہے، خبریں جو آ رہی ہیں، جولائی میں جو خبریں چھپی ہیں وہ حیران کن ہے۔ دا ڈپلومیٹ میں جو خبر چھپی ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں، مگر اس سے پہلے پاکستان نے چین کا بڑا فائدہ بھی کیا ہے، ہم نے ان کی انڈسٹری کو بڑا اٹھایا بھی ہے۔ یکدم پاکستان کی جو انڈیا کے ساتھ محدود جنگ ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ 4.5 جنریشن کے جو J-10C تھے اور جو PL-15 تھے ان کی مانگ میں کتنا اضافہ ہوا تھا، اور جو رافیل تھے اس کا ریٹ مسلسل گراوٹ پہ جا رہا تھا۔ ہمیں تو یہ امید تھی کہ ہم نے ان کی انڈسٹری کو بھی اوپر اٹھایا، اور انڈیا میں بھی خبریں چھپ رہی تھی چینل پہ کہ یار پاکستان کو فری میں دینے جا رہے ہیں J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ، اور لون پہ دینے جا رہے ہیں آسان نرخوں پہ، تاکہ ان کی انڈسٹری اٹھے اور وہ دنیا بھر میں جو مقابلہ اس ٹائم پہ 3 ممالک کے مابین 5th جنریشن میں جا رہا ہے، J-35 چین کا، Su-57 رشیا کا، F-35 امریکہ کا مقابلے میں تھے۔ حالانکہ امریکہ کے پاس F-22 بھی ہے اور چائنا کے پاس J-20 بھی ہے، تو یہ ان کے مقابلے بھی آپس میں ہو رہے ہیں، اور J-20 چائنا نہیں بیچنا چاہ رہا اور F-22 باہری طیارے ہیں وہ امریکہ کسی کو فروخت نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہ PLA کے ساتھ رہیں گے۔ اور چائنا نے تو 6th جنریشن پہ بھی ان کا کام چل رہا ہے اور تقریباً اس کی پروازیں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس 2027 کے جنوری فروری میں اس کو بھی مارکیٹ میں لے کے آئیں، مگر انہوں نے یکدم پاکستان کو دینے سے انکار کیوں کیا ہے؟ اس میں ناظرین جو ڈپلومیٹ میں خبر چھپی ہے اس کے مطابق یہ خبر ایک تو 18 جولائی کو چھپی تھی، مگر ہمیں ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس میں جو آرٹیکل ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وائی چائنا میں ناٹ سپلائی J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ٹو پاکستان اینی ٹائم سون۔ چین پاکستان کو فی الحال J-35 فائٹر جیٹ کیوں فراہم نہیں کر رہا؟ مضمون میں جو ڈیٹیل بتائی گئی ہیں، وجوہات بتائی گئی ہیں، اس کے مطابق جنوبی ایشیا کا دفاعی توازن، ہندوستان فضائیہ کے پاس فی الحال کوئی 5th جنریشن فائٹر جیٹ نہیں ہے، طیارہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں تو پلس پوائنٹ تھا، ایڈوانٹیج تھا، اس لیے تو ہم بتا رہے تھے کہ ہمارا اپر ہینڈ ہے۔ ان کو ہم نے ہی اپنی 2-3 ویڈیو میں J-35 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی بات کی ہے کہ اگر یہ ہمیں ستمبر میں یا 2026 کے اینڈ میں مل جاتے ہیں تو 10 سال کے لیے انڈیا کے پاس J-35 نہیں ہوگا، مطلب ان کے پاس 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ نہیں ہوگا۔ اگر وہ امریکہ سے F-35 لینا چاہیں، رشیا سے Su-57 لینا چاہیں، مگر وہ ان کو ملنے نہیں ہے 10 سال میں، تو ہمارا اپر ہینڈ ہوتا۔ مگر یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کو نہیں ملے، پاکستان کو 40 کے قریب J-35 ملنے کے خطے میں توازن یکسر بگڑ جائے گا، جس سے جنگی خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ یہ چین کا جو وہاں پہ جو تجزیہ کار ہے وہ باقاعدہ جو کہہ رہا ہے اس بارے میں، چین کی اپنی فوجی ترجیحات، چینی بحریہ اور فضائیہ مطلب PLA جو ہے اور PLAN جو ہے، اپنے ایئر کرافٹ کیریئر اور اسکواڈن کے لیے J-35 انڈکشن شروع کر چکی ہے، لہٰذا ان کی پہلی ترجیح اپنی افواج کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور تیسرا جو ان کا ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے پاس جو F-16 ہیں، تو یہاں پہ امریکن ٹیم بھی ہوتی ہے، وہ بھی اس کو جانچے گی، دیکھے گی، تو اس لیے وہ کمفرٹیبل بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی چوری ہو جائے گی، حالانکہ چائنا پہ ساری عمر الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ ریپلیکا بناتے ہیں۔ جو بھی ہے چائنا کے 80% اکوپمنٹ ہم نے چائنا سے شروع کر رکھی ہے، کیونکہ پہلے جب ہم مغرب سے لیتے تھے یا امریکہ سے لیتے تھے وہ پابندیاں بڑی لگاتے ہیں، اس کے خلاف استعمال کرنا ہے، اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا، یہ پارٹس آپ کو ملیں گے، یہ آپ کو نہیں ملیں گے، آپ ایڈوانس میں پیمنٹ کر لیتے تھے
ملینز آف ڈالر، اور آپ کو 1-2 سال کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا. تو اب یہ پاکستان تو J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ کو چھوڑ نہیں سکتا. خیر پاکستان کو ایک تو میزائل کے پروگرام میں اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہوگا، اور ساتھ ہی ڈرون ٹیکنالوجی میں FPV ڈرون میں جتنا وہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو اس ٹائم پہ حالات بنے ہیں امن و امان کے، اس میں اگر پاکستان جس طرح یوکرین اور روس والے FPV ڈرون استعمال کر رہے ہیں کہ پیچھے بندے کے پیچھے غاروں میں جا رہے ہیں، وہ ڈرون پاکستان استعمال کرے تو پاکستان آسانی سے ان شدت پسندوں کو، ان عسکریت پسندوں کو کنٹرول کر پائے گا. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، ویزاگ لمبا ہو جائے گا، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.